ہم نے یہ کب کہا ہے کہ انسان کے دل کے حالات یہ ظاہری دنیا سے نہیں جڑے ہوئے؟ ہم فرشتے ہیں کیا؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جس میں ڈیزائرز نہیں ہیں؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں اس طرح سے درد اور تکلیف نہیں ہوتا؟ ہم انسان ہیں بھائی، اور ہمارے انسان اور جسم کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے زندہ رہنے کی، اور کچھ ریکوائرمنٹ ہے لگزوریس اور پلیجرز کی، اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ضرورت نہیں ہے لیکن بنا لی گئی ہیں۔ مائنڈ جس بھی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے، بیسک چاہیے ہو یا بیسک سے بڑھ کے چاہیے ہو۔ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے بھوک لگے گی تو مجھے بھوک لگے گی، مجھے سواری کرنی ہے، مجھے چیزیں چاہیے، میرے گھر کے اخراجات ہیں، میرے گھر کے مسئلے مسائل ہیں، میں ایک انسان ہوں، میری ضروریات ہیں۔ پھر اس ضروریات کے بعد میرے اندر ایک دل ہے جس کی خواہشات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے خواہشات سے لڑنے کا درس دیں، ٹھیک ہے، میں اپنی خواہشات پہ صبر کرنے کا درس آپ کا اچھا ہے، لیکن میری بیسک نیڈز تو میری بیسک نیڈز ہے نا۔ میری بیسک نیڈز میں میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی مجھے ڈر ہوگا، میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی میرے اندر کنفیوژنز ہوں گی، بالکل میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر خوف بھی ہوگا، میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر سائیکوپیتھیز بھی ہوں گی۔ اور اگر میں بیسک سے اوپر جا کے ہو گیا ہوں تو میری لگژری کے ساتھ بھی میرا سکون جڑا ہوا ہوگا۔ میری تربیت کیسے ہوئی بھی ہے، میرا مائنڈ کیسے کنڈیشنڈ ہے، میرا دل کیسے سوچتا ہے، یہ میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا یا میرے تعلیمی اداروں نے مجھے سکھایا، اب تو میں وہی ہو چکا ہوں نا جو آپ نے میرے اندر ڈال دیا ہے۔ تو میرا دل نہیں مانتا بھی شاید اس بات کو، ایک عام انسان کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کی یاد میں تیرے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ یہ شاید نہیں ہماری قوم کو بھی ہضم ہو یا کسی شخص کو بھی ہضم نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہو چکا ہوا ہے کہ دل ہلتا بھی ظاہریت سے ہے، اور یہ حصی مٹیریلسٹک ورلڈ سے ہے، اور سکون بھی اس سے ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے کہ ایک قوم مٹیریل سے اپنا سکون جوڑتی نہیں تھی کبھی، یہ ماضی میں ہوا ہے۔ تو اٹ از آل آن دا تربیہ۔ کچھ لوگ آگ کے کوئلوں سے گزر جاتے ہیں اور انہیں درد محسوس نہیں ہوتا، کہ مائنڈ کنڈیشنڈ ہے اس وقت پین میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لحاظ۔ اور کچھ لوگ پانی پہ چلتے ہوئے بھی آگ میں رہتے ہیں، کچھ لوگ قیدوں میں بیٹھ کے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ قیدوں میں رہ کے بھی جنتوں میں رہے۔ وہ کہتے تھے نا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، میری جنت میرے سینے میں بستی ہے، باہر سے تم جتنی بھی جیلوں میں ڈال دو گے میرے سینے کی جنت کیسے چھینو۔ اور کچھ لوگ واقعی دنیا میں جنتوں اور باغات میں تھے، مگر ان کے سینے کے اندر، ان کی سائیکالوجی کے اندر وہ کسی اور تباہیوں میں گئے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ بے سکونی تھی۔ ظاہریت کا دل پر اثر ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں ہوں، دل اور مائنڈ کے اوپر، لیکن تربیت اور نرشمنٹ بتائے گی نا کہ وہ ظاہریت کتنا افیکٹ کرے گی کتنا نہیں کرے گی، کہ میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ یہ باتیں یہاں پر کر کے بھوک درد پیدا کرے، بچے ہیں، بیوی ہے، بستر پہ بیمار پڑی ہوئی ہے وہ، یا بیمار پڑا ہوا، یا ماں باپ ہے، آپ مجھے یہ سبق کہیں گے نا کہ صبر کو مشکل ہے، مشکل ہے۔ میں آج تکلیف میں دیکھ کے آیا ہوں کسی کو 3 دن پہلے، تو میں نے یہ ٹاپک آگے سے آپ لوگوں کو کوٹ کیا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی میں مین آف سٹیل بن جاؤں، میں مین آف سٹیل نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، تکلیف دی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جس میں اللہ نے اتنا کمال رکھا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کتنا خونم خون کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دانت مبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد نہیں ہوتا ہوگا کہ میں تمہارا نبی، میں تمہارے باپ سے بھی بڑھ کر تمہاری میری حیثیت ہے امت کو، اور یہ تم نے باپ کے ساتھ کیا۔ تکلیف کس آپ کا انسان کو تکلیف ہوتی ہے عادل بھائی، لیکن اینڈ میں قوم کو اپنی پرسیپشنل ٹریننگ ہی کروائی جائے گی ان بلاؤں سے لڑنے کے لیے۔